اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا واقعہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کیسے کیا۔ دوستو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کشتی میں سوار تھے، نوح علیہ السلام اور اس کا قوم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ پھر وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے زمین و آسمان کو پانی روکنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فرمایا گیا اے زمین تو اپنی پانی نگل جا، اور اے آسمان بس کر تم جا۔ پھر پانی سکھا دیا اور کام پورا کر دیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی، اور فرمایا گیا کہ ناانصافی کرنے والوں پر لعنت ہو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں سے کوے کو بھیجا کہ جا کر خشکی کی خبر لے آ۔ کوا مردار کانے لگ گیا، دیر ہو گئی نہ آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو روانہ کیا تو وہ خشکی کی خبر لے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی کی خبر سنی تو جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام سمانین رکھا۔ پھر وہاں ایک دن جب صبح کے وقت لوگ اٹھے تو ہر ایک کی زبان بدری ہوئی تھی۔ 80 زبانیں بولتے تھے، جن میں سے اعلیٰ زبان عربی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے سب زبانیں سکھا دی۔ آپ ان سب کو اپنی اپنی زبان میں سمجھاتے تھے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان لوگ رجب کی 10ویں تاریخ کو سوار ہوئے۔ کشتی مشرق و مغرب میں پھرتی رہی، پھر 6 مہینے تک جودی پہاڑ پر ٹہری رہی۔ پھر محرم کے مہینے میں عاشورے کے دن لوگ اس سے اترے۔ اس دن لوگوں نے روزہ رکھا۔ مسند احمد میں ہے کہ جناب سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھے ہوئے دیکھا۔ پھر دریافت فرمایا کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا، اور فرعون کو مع اس کی قوم کے غرق کر دیا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر لگے تھے۔ پس ان پیغمبروں نے خدا کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں اور روزہ رکھنے کے بھی زیادہ مستحق ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس دن روزہ رکھا۔ جودی پہاڑ سے اترتے وقت پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا اے نوح، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جو ہماری جانب سے تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ والوں پر ہے۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے طوفان بند کرنے کا ارادہ کیا تو زمین پر ایک ہوا چلی جس نے پانی خشک کر دیا اور آسمان کا پانی بند ہو گیا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 6 مہینے تک کشتی میں رہے تھے۔ 10ویں رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10ویں محرم کو عاشورے کے دن اترے تھے۔ طوفان کا پانی 40 دن زمین سے ابلتا رہا اور آسمان سے برستا رہا۔ 40 دن پانی زیادتی اور طغیانی میں تھا، پھر پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ 6 مہینے کے بعد پھر زمین نمودار ہوئی۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ خدا سے درخواست کریں کہ پروردگار عالم ایسا کوئی مردہ زندہ فرمائے کہ جس نے کشتی نوح علیہ السلام دیکھی ہو، کہ ہم اس سے کشتی کے بارے میں معلومات کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹیلے سے مٹی اٹھائی، پھر فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ پنڈلی ہے
حاکم بن نوح علیہ السلام کی پھر آپ نے اپنی لکڑی اس ٹیلے پر مار کر کہا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ اسی وقت ایک بڈھا سا آدمی اپنے سر سے مٹی جاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا تو بڑھاپے میں مرا تھا؟ اس نے جواب دیا میں جوان مرا تھا، لیکن اب دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس ڈر نے بوڑھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے کشتی نوح علیہ السلام دیکھی تھی؟ اس نے کہا ہاں دیکھی تھی۔ فرمایا اس کے بارے میں بیان کر۔ اس نے کہا وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی، 3 درجوں کی تھی، ایک درجے میں جانور اور چوپائے تھے اور دوسرے درجے میں انسان اور تیسرے درجے میں پرندے تھے۔ اور جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ آپ کے ہلانے سے اس سے نر اور مادہ 2 خنزیر نکل آئے۔ کشتی کی میل کچیل کھانے لگے۔ پھر جب چوہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کیا تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی لگاؤ۔ اس سے بلی کا جوڑا پیدا ہو گیا۔ انہوں نے چوہوں کو بھگا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو شہروں کے غرق ہونے کا علم کیسے ہوا؟ کہا نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا۔ شہروں کی خبر کے واسطے وہ لاشک پر بیٹھ گیا، دیر تک نہ آیا، اس لیے نوح علیہ السلام نے کوے کو ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا فرمائی۔ پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ وہ اپنی چونچ میں زیتون کی درخت کا پتا لایا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہر ڈوب چکے ہیں۔ آپ نے کبوتر کی گردن میں حسرہ کا طوق ڈال دیا، اس لیے وہ امن کے ساتھ ہے، اور اس کے واسطے انس کی دعا مانگی، اس لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا۔ اسی وقت وہ مردہ دوبارہ مٹی ہو گیا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً موت کا جو ڈر ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آ گیا ہو تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کا وزٹ کریں۔ شکریہ دوستو۔